فرینڈز، پاکستان اور اسرائیل میں ایک چیز مشترکہ پائی جاتی ہے۔ جی ہاں، اب بھی یقیناً چونک گئے ہوں گے کہ یہ کیا بات کر دی، پاکستان اور اسرائیل میں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن یہ سچ ہے۔ ہم آپ کو ویڈیو کے آخری حصے میں سب سے اہم اور حیران کن سیکرٹس بتائیں گے۔ پاکستان اور اسرائیل میں مشترکہ کون سی چیز پائی جاتی ہے؟ اس سے پہلے ہم آپ کے ساتھ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی زندگی کے کچھ اہم اور سیکرٹس راز بتائیں گے، جن کو سن کر آپ خوش بھی ہوں گے اور حیران بھی ہوں گے۔ نیتن یاہو کو ایک ایسے نام سے لوگ جانتے ہیں جس کو جان کر آپ بھی سکتے میں آ جائیں گے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے، یہ تو ہم نے سنا تھا صرف پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا میں ہوتا ہے، یہ اسرائیل میں بھی ہوتا ہے۔ اور نیتن یاہو جب سے وزیر اعظم بنے ہیں تب سے فلسطین اسرائیل آپس میں کیوں الجھ رہے ہیں اور عرب ممالک اسرائیل کی مدد کیوں کر رہے ہیں؟ آج کے دور میں جب فلسطین اور اسرائیل کا ایشو عروج پر ہے تب بھی عرب ممالک خاموش تماشائی کیوں بنے ہوئے ہیں؟ اگر آپ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی زندگی کے راز جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ میں ان تمام نئے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، لائف ٹاک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ فرینڈ، نیتن یاہو 21 اکتوبر 1949 کو اسرائیل میں یہودی گھرانے میں پیدا ہوا۔ اب یہاں پر بہت سارے ہمارے دوست پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر اسرائیل کی بات آئی ہے تو وہاں پر ہر رہنے والا انسان یہودی ہی ہو سکتا ہے۔ ویڈیو میں آگے جا کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسرائیل میں کون کون سے لوگ آباد ہیں۔ نوجوانی میں اس کی فیملی نے کئی بار امریکہ اسرائیل شفٹ ہوئی۔ نیتن یاہو نے اپنی زیادہ تر تعلیم امریکہ سے حاصل کی۔ 18 سال کی عمر میں 1967 میں اسرائیلی آرمی جوائن کر لی۔ 1967 سے لے کر 1973 تک آرمی میں ٹریننگ لی اور بہت سارے آپریشنز میں کام کیا۔ فرینڈز، اب آپ کو ایک بڑے راز کی بات بتاتے ہیں یہاں کہ نیتن یاہو فلسطین کے معاملے پر اتنے سنگ دل کیوں ہیں اور بار بار وہ فلسطینیوں کو تنگ کیوں کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ 1976 میں ان کے بڑے بھائی دہشت گردی کا شکار بنے اور ان کی ہلاکت ہوئی۔ اسی صدمے میں انہوں نے 1980 میں اسرائیل میں ایک ایسی اکیڈمی لانچ کی جو دہشت گردی کے خلاف لوگوں کو ٹریننگ دیتی تھی۔ فرینڈز، اس اکیڈمی کو بنانے کے پیچھے نیتن یاہو کی بڑی وجہ بڑے بھائی کی موت تھی جو دہشت گردی کا شکار ہوا، اور اسی وقت سے ان کے دل میں فلسطین کے لیے نفرت پیدا ہوگی، جس کی وجہ سے انہوں نے فوجی نوکری کو چھوڑ کر 1984 میں سیاست میں انٹری کی اور 1985 میں ان کو ایک وزارت مل گئی۔ نیتن یاہو واشنگٹن میں اسرائیلی سفارت خانے میں 1985 سے لے کر 1988 تک اقوام متحدہ میں اسرائیلی سفیر کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے۔ اسی حیثیت میں اس نے اقوام متحدہ کے دفتر میں رکھی ہوئی جنگی مجرموں کی فائلوں کو کھولنے پر اصرار کیا اور اسرائیلی موقف کی وضاحت کے لیے پہلی بار میڈیا پر نمودار ہوئے۔ فرینڈز، نیتن یاہو کا سیاست میں آنے کا بڑا مقصد دہشت گردوں کے خلاف بڑی اور مؤثر کن حکمت عملی اپنانی تھی، جس کی وجہ سے جب سے یہ وزیر اعظم بنے ہیں فلسطین اور اسرائیل کے حالات اب نارمل ہیں۔ 1992 کے الیکشن میں نیتن یاہو کی جماعت بری طرح ہار گئی۔ نیتن یاہو نے موقع پر چوکا مارا اور پارٹی کی صدارت سنبھال لی۔ فرینڈز، 26 مئی 1996 کو اسرائیل میں الیکشن ہوا جس میں نیتن یاہو نے پاکستانی سیاسی ماڈل کو اپنایا۔ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو ساتھ ملا کر نیتن یاہو پہلی بار وزیر اعظم بن گئے، حالانکہ اسرائیل میں سب سے زیادہ نشستیں جیتنے والی دوسری جماعت تھی۔ یہی حال پاکستان کا ہے۔ فرینڈز، پاکستان اور اسرائیل میں مشترکہ جو چیز ہے وہ الیکشن کی سیٹیں ہیں۔ اسرائیل میں بھی آج تک کوئی سیاسی جماعت اکیلے حکومت نہیں بنا پائی اور یہی حال ہمارے پاکستان کا ہے۔
इसी वजह से इसराइल में कोई भी वजीर आजम अपनी मुद्दत नहीं कर पाया और इसी तरह पाकिस्तान में भी कोई वजीर आजम आज तक अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाया। 2 या 3 साल बाद इसराइल में दोबारा इलेक्शन हो जाते हैं। यही हाल पाकिस्तान का है। नेतन्याहू ने भी छोटी जमातों को साथ मिलाकर हुकूमत बनाई जो सिर्फ 3 साल चली। फ्रेंड्स, 1999 के इलेक्शन में नेतन्याहू की जमात बुरी तरह हार गई। गुस्से और परेशानी में नेतन्याहू ने सियासत से रिटायरमेंट ले ली। 2002 में माहौल को देखते हुए नेतन्याहू ने सियासत में दोबारा एंट्री मारी और अपनी हिकमत अमली को चेंज किया और अरब ममालिक के साथ तल्लुकात बनाने के लिए खुफिया तौर पर राब्ते शुरू कर दिए ताकि फलस्तीन की हमायत में जो मुल्क सबसे पहले आगे आते थे वहां से फलस्तीन के हक में आवाज आना बंद हो जाए। और काफी तिगोदोद के बाद नेतन्याहू 10 फरवरी 2009 को इसराइल की दूसरी बार वजीर आजम बन गए और आज तक इस ओहदे पर बरजमान हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारी छोटी रियासतों ने आस्ता आस्ता इसराइल को तस्लीम करना शुरू कर दिया। हत्ता कि UAE ने 13 अगस्त 2020 को इसराइल को बाकायदा तौर पर तस्लीम करके ऐलान कर दिया। फ्रेंड्स, नेतन्याहू 2009 से लेकर आज तक पाकिस्तान को भी इसराइल तस्लीम कराने के लिए खुफिया तौर पर राब्ते करता रहा है और बाकायदा तौर पर बहुत सारे लोगों ने अंदर खाते इसराइल के दौरे भी किए। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं पाकिस्तान के अलावा ऐसा कौन सा मुल्क है जिसने अभी तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया? हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। नेतन्याहू का सबसे बड़ा सीक्रेट वीडियो के शुरू में आपको बताने का कहा था। फ्रेंड्स, नेतन्याहू इसराइल के करप्ट तरीन वजीर आजम है और वो इसी वजह से 2020 में इन पर सबसे बड़ा करप्शन का केस हुआ। 24 मई 2020 को इस केस की हेयरिंग थी, लेकिन कोरोना की वजह से ये सब मुमकिन ना हो सका। नेतन्याहू इंतहाई ज़हीन होने के साथ अक्लमंद भी हैं। उन्होंने कोरोना का भरपूर फायदा उठाया और छोटी जमातों के मजीद मेंबर अपने साथ मिलाकर अपनी हुकूमत को तगड़ा कर लिया और करप्शन के केस खत्म करवा लिए। फ्रेंड्स, ये थे इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू की जिंदगी के सीक्रेट्स। आपको वीडियो कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो तक फ्रेंड्स मुझे दीजिएगा इजाजत। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।